258 کا سال تھا جب منگولوں کی خوفناک فوج بغداد کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ وہی بغداد تھا جو صدیوں سے علم و حکمت، تجارت اور اسلامی ثقافت کا مرکز تھا۔ یہاں کے بازار دنیا کے امیر ترین بازاروں میں شمار ہوتے تھے، اور یہاں کے کتب خانے ایسے نایاب علوم سے بھرے ہوئے تھے جنہیں دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مگر اب یہ شہر ایک خوفناک تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ یہ سب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کی فوج کشی کا نتیجہ تھا۔ ہلاکو خان جو چنگیز خان کے ہاں تھا، جانشینوں میں سب سے زیادہ بے رحم اور جنگی چالاکیوں میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے بغداد کو نشانے پر لیا۔ اس وقت بغداد پر ہمیشہ کے لیے عباسی خلیفہ المستعصم کی حکومت تھی، مگر وہ ایک کمزور اور نااہل حکمران ثابت ہوا جس نے منگولوں کے خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جب ہلاکو خان نے المستعصم کو پیغام بھیجا کہ وہ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے اور منگولوں کی اطاعت قبول کر لے، تو خلیفہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کچھ روایات کے مطابق خلیفہ کے وزیروں نے اسے غلط مشورے دیے اور اسے یقین دلایا کہ اللہ کی مدد سے بغداد کو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنی فوج کو مضبوط کر رہا تھا، اور بغداد کے ارد گرد ہلاکو منگولوں کی فوج مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ 15 جنوری 1258 کو منگولوں نے بغداد کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ شہر کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے، دریائے دجلہ کا پانی روک دیا گیا، اور شہر کے اندر خوراک اور پانی کی قلت پیدا ہونے لگی۔ بغداد کے لوگ خوفزدہ تھے، مگر خلیفہ کے دربار میں اب بھی سکون تھا، جیسے کچھ ہونے ہی والا نہ ہو۔ چند دنوں کے اندر منگول فوج نے شہر کی دیواروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس ایسے جنگی ہتھیار تھے جو بغداد کی کمزور دفاعی دیواروں کو زیادہ دیر تک برداشت کرنے نہیں دے رہے تھے۔ بغداد کی فوج میں جذبہ تھا، مگر وہ منگولوں کی جنگی مہارت اور تعداد کے سامنے بے بس تھی۔ 4 فروری 1258 کو منگول ہجوم کیا۔ فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی منگولوں کے گھوڑے بغداد کی گلیوں میں دوڑنے لگے، قیامت برپا ہو گئی۔ ہر طرف خون بہنے لگا، معصوم لوگ قتل کیے جانے لگے، گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور بازاروں میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ جو بھی سامنے آیا اسے یا تو قتل کر دیا گیا یا غلام بنا لیا گیا۔ بغداد کے مشہور کتب خانے، جن میں سب سے مشہور دار الحکمہ تھا، جلا دیے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق منگولوں نے ہزاروں نایاب کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا، یہاں تک کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، کیونکہ کتابوں کی سیاہی پانی میں مل گئی تھی۔ وہ علم جو صدیوں میں اکٹھا کیا گیا تھا، لمحوں میں راکھ بنا دیا گیا۔ بغداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ تک لوگ مارے گئے۔ شہر کی گلیاں لاشوں سے بھر گئیں اور تعفن سے ہوا زہر آلود ہو گئی۔ خلیفہ المستعصم کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے ہلاکو خان کے سامنے لایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا۔ ہلاکو خان نے اس کے خزانے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ سونا کھا کر اپنا پیٹ بھرو، کیونکہ تم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے بجائے خزانے جمع کیے۔ خلیفہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر منگولوں کے عقیدے کے مطابق بادشاہ کا خون زمین پر بہانا منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے خلیفہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے نیچے رونڈ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ دم توڑ گیا۔ بغداد، جو ایک وقت میں اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا، ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ منگولوں کی سفاکی نے نہ صرف ایک شہر کو تباہ کیا، بلکہ پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عباسی خلافت ختم ہو گئی، اور بغداد کی شان و شوکت کبھی دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ تاریخ کا وہ المناک باب ہے جو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت اور اتحاد کے بغیر بڑی سلطنتیں بھی لمحوں میں مٹی میں مل سکتی ہیں۔